ہم صرف اپنی امت کی شفاعت کریں گے یا تمام امتوں کی شفاعت کریں گے؟ یہ جنت کی بجائے میدان محشر لکھنا چاہیے تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی مبارک دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی، فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ صرف انبیاء تک یہ شفاعت نہیں ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اپنی عبادت نہیں کروائی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں۔ کیا جنات سمندر میں، آسمانوں پر اور پہاڑوں میں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے پہلے تو ان کی فرشتوں کے ساتھ بھی کافی الیک سلیک تھی، اس کی وجہ سے کافی ساری خبریں بھی لیک کر دیتے تھے۔ اب اکا دکا بات کوئی لیک ہو جائے، ادروائز آسمان پہ پہ رہے ہیں۔ علم نجوم کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ جس گھر کے قریب مسجد ہو وہاں پر جنات ہوتے ہیں، اور جنات کی خوراک، اور یار کوئی انسان والی گل کرو، جنہ تو شروع ہو کے جنت ہی مکتی جا رہی ہے، ساری جن والی پرچی، یہ کسی جن دی پرچی تو نہیں ہے۔ دیکھیں گھروں میں ہو یا مساجد کے اندر ہو، اس کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اس طرح فیل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کبھی وہ انسانی شکل میں سامنے آ جائیں تو ان کے لیے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب ٹوائلٹ جائیں گے تو ہم نے دعا کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بس یہ آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ کوئی خطرناک معاملہ نہ ہو۔ کیا ہم جانوروں کا جیسے کتے بلی وغیرہ کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے نبی علیہ السلام نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں، بغیر خرید و فروخت کے آپ کتا پالیں حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، وہ تو قرآن میں بھی اجازت ہے اس کی، اور بلی آپ ویسے پال سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اور بلی کا تھوک بھی پاک ہے، صرف بلی کا، کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ میرے ماں باپ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، مجھے ان کی آخرت کی بہت فکر ہے، یہ نماز پڑھے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی جنت میں جانے کی، اور نماز نہ پڑھنے والے تو سیدھا سیدھا جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز تو یعنی مسلمان ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ باقی گھر والوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروائیں جی۔ جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اس کے احکامات کو کبھی سیریس نہیں لے گا۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی خدا کا تعارف کروائیں لوگوں کو، پہلے انہیں پتہ چلے کہ اللہ کوئی بوڑھی نانی اماں نہیں ہے کہ جس نے ایک شغل میلہ لگایا اور اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ اپنے معاملات کے اندر بہت سخت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ کا تعارف کروائیں اور دعا بھی کریں۔ عشاء کی نماز میں وتر پڑھنا لازمی ہے۔ وتر الگ سے ایک نفلی نماز ہے، اس کا عشاء کی نماز سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہاں، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام سے تینوں طریقے سے سنت ہے۔ عشاء کے فوراً بعد پڑھنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور درمیانی حصے میں نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے، اور رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہی ہے۔ یہ وتر جو ہے یہ سنت نماز ہے۔ وراثت کی تقسیم کے متعلق کوئی بیان جی ہے، یہی لکھیں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ۔ سورہ نساء کا 2 رکوع پڑھ لیں، میں نے وہ پورا رکوع سمجھایا ہے، اور بخاری سے، مسلم سے، باقی کتابوں سے جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وراثت سے متعلق وہ ڈسکس کی ہیں، اور یہ تینوں ٹرم سمجھائی ہیں۔ وراثت کیا ہوتا ہے، وصیت کیا ہوتی ہے، اور ہبہ کیا ہوتا ہے، یعنی گفٹ کرنا۔ یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بتائی ہیں۔ اسے کتاب الفرائض کہا جاتا ہے احادیث کی ٹرم میں، وہ چیپٹر جس کے اندر وراثت کے احکامات آتے ہیں۔ میت کے نام کا صدقہ کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے۔ قرآن میں تو واضح آیا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، جو نیکی کا کام اس نے کیا،
دوسری چیز علم کی بات، جو کوئی اس نے علمی خدمت کی اس کی وفات کے بعد بھی اسے اجر ملے گا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن عبادہ ایک سفر میں تھے، واپسی پہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے، میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ دوران اذان وضو استنجا کرنا کیسا ہے؟ جی ضرور کریں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے تو وہ ٹوائلٹ جانا ڈیلے کر دیتے ہیں۔ بھائی اذان سننا سنت ہے اور ٹوائلٹ جانا فرض ہے، ہاں، کیونکہ وہ تو جان بچانا ہے، اس لیے کوئی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا، اور ٹوائلٹ میں جب آپ ہوں گے تو آپ نے اذان کا جواب بھی نہیں دینا، اور نہ اس میں کوئی گناہ گار ہوتا ہے بندہ۔ یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ 9-10 محرم والے دن اللہ کے نام کی نیاز بانٹنا۔ اللہ کے نام کی نیاز تو روزانہ ہی بانٹنی چاہیے، باقی 9 اور 10 کو جب آپ فکس کر کے کرتے ہیں اور اس سے اجتماعی ایکٹیویٹی بناتے ہیں، یا 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس طرح کی دینی ایکٹیویٹی بنا کے کسی چیز کو کرنا، وہ پھر آپ اس کو دین کے حصے کے طور پر بنا دیتے ہیں۔ ویسے غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں، ہاں اگر آپ ویسے ہی روزانہ کھلاتے ہیں اور پھر 9-10 محرم بھی اس میں آ گئی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں تو نماز ان کے پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے۔ جو فرقہ کافر ہوگا جس طرح قادیانی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جو مسلمان فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اب رہا کہ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے 695 نمبر حدیث، حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے اوپر باغی اور بدعتی لوگوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے، تو ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی کام ہے۔ اس فتوے سے جو حضرت عثمان غنی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی، کسی سلف، کسی بزرگ، کسی محدث کا فتویٰ نہیں ہے، امیر المومنین کا فتویٰ، خلیفہ راشد کا، امام بخاری نے رزلٹ نکال کے 695 نمبر حدیث کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ باقی آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ وتر میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے بھائی، دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ وتر کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو مسئلہ 130 دیکھ لیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام وتر میں دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ جس شخص تک دعوت دین نہیں پہنچی اور وہ اللہ اور دین سے قطعی ناواقف ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ تو وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کا اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگ اہل فطرت کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے بس اجمالاً یہ مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، باقی انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی تو باقی چیزیں ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آج کے اس ماڈرن دور میں بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے۔ کیا جنات واقعی انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، انسان پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو سود خور کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جنات نے ٹچ کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ تو قرآن سے تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ حواس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے سارے نوٹ چوری ہو جائیں، ہاں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے وہ بہت کمزور ہیں، ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اب یہ کوئی 8-10 لائنوں کا یہ کاغذ ہے جی، کیا لکھا ہے جی انہوں نے اس میں؟ یہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے پرچی؟ ہاں پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنی سوال نہیں اتنا لمبا ہوتا، جواب لمبا ہوتا ہے، سوال ایک لائن کا ہوتا ہے۔ بھائی کا قتل ہوا ہے اور اس کے میں نے شک کیا کسی بندے پہ کہ قاتل ہے، لیکن اس نے میرے سامنے قرآن پہ حلف دیا تو میں نے مان لی کہ یہ قاتل ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا معاف کرنا تو آپ کا حق ہے، جسے معاف وہ اوریجنل بھی ہو تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ نہیں، عدالت کے ذریعے سے نہیں کیا، اس نے قرآن پہ میرے سامنے حلف دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سچا حلف دے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عدالت میں تو کیس نہیں نہ پہنچا ہوا، فیملی نہیں مان، عدالت میں کیس نہیں نہ پہنچا ہوا، تو میرے بھائی آپ کو یہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے اگر تحقیق ہوگی ہے تو یا تو سارے جھوٹا ہی قرآن اٹھاتے ہیں۔ جب مولوی جھوٹا قرآن بیان کرتا ہے ممبر کے اوپر تو عام آدمی بھی، یہ آپ نے خود کرنا ہے بھائی، یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کسی بندے کا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میں نے قتل نہیں کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے، کیونکہ یا تو مولوی جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں۔ میرا جواب اس میں پھر یہ ہے، اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت، جوائنٹ فیملی سسٹم یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا ساس سسر والا، یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی ہو تو فیملی الگ ہو، اسی میں عافیت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز
ماں باپ کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں زندگی میں ذلیل ہوتے ہیں, بعد میں بھی وہ دوسرے بہن بھائیوں کی گالیاں کھاتے ہیں, اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, ماں باپ بھی ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. محرم کے مہینے میں اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے بعد 11ویں کا رکھ سکتے ہیں, جی رکھنا ضروری ہے, بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے مشابہت سے بچنا ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں, اس حدیث کی صحت میں کلام ہے, لیکن اجتہاداً وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے. چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے, اور مخالفت اسی صورت میں ہوگی جب آپ 2 روزے رکھیں. تو سنت تو ہے 9-10, لیکن اگر 9 کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر 10 اور 11 رکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکثر اپنے لیے لفظ ہم استعمال کیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے. یہ ہم کا لفظ جو ہے وہ شہنشائیت کے لیے. کراچی کے لوگ تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے, ہم بازار گئے, ہم نے پان کھایا. لکھنؤ اور بریلی کے لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں, تو وہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں. تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہوا ہے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بڑائی کے اظہار کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہم ایک ہی ہے اللہ, لیکن یہ شہنشائیت کا اظہار ہے. ایک مخصوص جگہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے وہاں نیاز کھانا جائز ہے. وہاں جا کر نیاز کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ایسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہو. اور اگر آپ ویسے وہاں پہ ویسے ہی آلریڈی موجود تھے اور نیاز اگر اللہ کے نام کیے تو آپ کھا سکتے ہیں, اگر غیر اللہ کے نام کیے پھر نہیں کھا سکتے. آج کے دور میں نوجوان نسل جو کہ ویڈیوز کے ذریعے گمراہی کی طرف جا رہی ہے, کیا اس کی وجہ نکاح میں تاخیر ہے؟ نہیں, یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. جنہوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ گل کھلا رہے ہیں. ہاں یہ چھوڑ دیں, یہ جذباتی باتیں ہیں. نکاح صرف ایک ذریعہ ہے بے حیائی سے بچنے کا, ہاں, لیکن جب تک انسان کمیٹڈ نہیں ہوتا نا, ہاں, تو شادی شدہ لوگ تو زیادہ اس برائی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا حل صرف خوف خدا ہے. جب نماز کا وقت قریب آتا ہے یا جماعت کھڑی ہونے میں کم وقت رہ جاتا ہے تو گھر میں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا, یہ اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے روٹی کھل جاتی ہے. ہاں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ جب کام کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا نماز کے وقت, تو وہ آپ کام لے لیا کریں, نماز پڑھ کے آ کے وہ کام کر لیا کریں. انہیں تو نہ بتایا کریں, انہیں بتائیں گے تو مطلب وہ دودھ دہی لانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نکلیں, نماز پڑھیں اور پھر لے کے آ جائیں. نماز کا زیادہ پینا نہ ڈالا کریں گھر میں, پھر وہ خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کلمات کفر بھی نکل جاتے ہیں ماں باپ کی زبان سے. تو انہیں کفر سے بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سن لیں اور اپنے کام کے لیے نکلیں, تھوڑی دیر بعد آ جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو بھائی یو کے میں ہے, کیا ان پر جمعہ فرض ہے؟ کیونکہ جمعہ تو ملک کا حکمران پڑھاتا ہے. ملک کا حکمران ہر جگہ تو نہیں پڑھاتا, اس کے نامزد کردہ لوگ پڑھاتے ہیں نا. باقی یو کے اندر بھی جمعے ہو رہے ہیں, جی جمعہ پڑھنا ہوگا آپ نے. یہ تو فقہ حنفی والوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی دارالسلام نہیں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا. دارالکفر میں بھی جمعہ ہوتا ہے. جمعہ تو مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہے, جس کے اندر مسلمان پولیٹیکل اعتبار سے ایک پیج کے اوپر آئیں گے, یہ انہوں نے کرنی ہے. اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کون سا سنت کے مطابق جمعہ ہو رہا ہے؟ وہاں بھی تو حکمرانوں کو پڑھانا چاہیے. یعنی یہ شہر کے ڈی سی کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے, اور ہمارے تو کئی ڈی سی ہیں جن کو اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے, انہوں نے جمعہ آپ کو کہاں سے پڑھانا ہے؟ تو جن کو آپ مسلمان ملک سمجھ رہے ہیں وہاں بھی جمعے پھر وہ والے کوئی نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. مولوی پڑھا رہے ہیں نا جمعے. نماز وتر میں شیعہ کی طرح نماز کے دوران کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں, جائز ہے, وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ پیسوں کے لین دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے, تو ٹھیک ہے نا, وہی بات ہے کہ نماز والا خدا انہوں نے کوئی اور بنایا ہوا ہے, حرام خوری والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے خدا کو کوئی اور بنایا ہوا ہے. تو جہنمی ایسے لوگ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا. نمازوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں, داڑھی رکھ کے اگر کوئی بےمانی کر رہا ہے تو داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس بندے کا اپنا قصور ہے. کیا ہم غیر مسلم ممالک میں فیملی کو لے کر مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, اچھی صورتحال اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس
ایسا کوئی چانس ہے تو آپ ضرور جائیں, اور اگر آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بے شک واپس آ جائیں. کئی لوگ تو وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے, جڑے اتنے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. ہاں, اسلام میں اگر غلامی ناجائز ہے تو نبی اسلام کے بعد صحابہ نے غلام کیوں رکھے؟ نہیں, ناجائز نہیں, اسے ڈسکریج کیا گیا تھا اور حرام نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں, اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. میرے والد فوت ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی شخص میرے والد کی میت پہ کہتا ہے کہ تیرے باپ کا مرنا افسوس نہیں, تو کیا میں اس شخص کی عزت کروں؟ تو ابو داؤد میں جو امیر شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے کہا تھا, تو آپ کو عزت کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لانتے نہ بیچیں, بس. عزت کرنے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ کیا امام سجاد نے یزید پلید کی بیعت کی تھی؟ نہیں, کوئی نہیں کی, بالکل نہیں کی. برے وسوسوں کی وجہ سے نماز سے دور ہو تو کیا کریں؟ نماز ایک ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے میرے بھائی. ہاں, اسی لیے آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے, سوائے ایک چیز کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. ظاہر ہے نشے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ غلط بول رہا ہوگا, اس کو رکعتوں کا خیال نہیں رہے گا, بس اتنی آپ کی ہوش ہے, آپ کا خیال کہیں بھی بٹکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. ہاں, وہ 4 رکعتیں آپ نے جو پڑھنی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے, جی خیال آتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. بھائی ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے. ایک بندے کو اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی اور مصروفیت کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں نے ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے, اسے پتہ ہے بھوکا مروں گا, تو یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اور نماز کا ترجمہ یاد کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وقت کے ساتھ, پھر توجہ آپ کی بٹے گی نہیں. انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے, لیکن کیا ٹام اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے؟ نہیں, یہ نہیں حرام ہے. اور انسان کے بھی ظاہر ہے انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا, وہ جو اوریجنل کریکٹر ہیں ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے. باقی یہ اینیمیشن سمجھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن سے کافی زیادہ عقائد کی اصلاح, لیکن تقریباً 1 سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, ہو کریٹڈ گاڈ. کبھی کبھی خیالات آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ خیالات آنا نہ یہ کوئی بیماری ہے نہ ڈپریشن ہے. ذہن سوچتا ہے, کچھ عرصے بعد سوچنا بند کر دے گا. آپ ویڈیوز دیکھیں, اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہاں, لاجیکلی آپ ایک دفعہ قائل ہو گئے, دیٹس آل. یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا, یہ کرنا ہی غلط ہے. مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, اب میں 1 گھنٹے سے سوچتا ہوں یہ گھوم رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے, تو فضول کام کر رہا ہوں نا. تو آپ میری ویڈیو دیکھیں, فرام کریشن ٹو کریٹر, ہو کریٹڈ گاڈ. میں نے لاجیکلی ایک ایک چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر کر دی ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی, ایک ان پڑھ بندے کو بھی. دیٹس آل. تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہو رہا.